یا برا ہے؟ اب یہ بات کی چیز ہے، مسلمان تو ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ تو اچھا مسلمان وہی ہے جو غیبت نہ کرتا ہو اور برائیاں نہ کرتا ہو، چغلی نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دنگے فساد نہ کرتا ہو اور خرافات نہ کرتا ہو، وہ اچھا مسلمان۔ اور اپنا ہاتھ یعنی کسی کو بے مطلب نہ مارتا ہو۔ یہاں کون مولوی ہے، کون علامہ ہے، کون مولانا ہے، کون پیر صاحب ہے، کون فقیر صاحب ہے، اس پر بحث نہیں ہے۔ کون سید ہے اور کون پٹھان ہے، اس پر بھی بحث نہیں ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا مسلمان ہونا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں کہ برے، تو اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ برے۔ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اچھا کہیں، اب اچھا کہنے کے لیے آپ نے ایک معیار بنا لیا ہوگا کہ آپ کے پاس دولت بہت آ گئی، پیسہ بہت آ گیا، آپ کے پاس افرادی طاقت بہت ہے گھریلو، تو آپ اپنے آپ کو اچھا ثابت کریں گے، لیکن سماج کیسے اچھا آپ کو ایکسپٹ کرے گا؟ آپ اپنے گھر میں اچھے بنیے اور اپنے رشتوں میں، لیکن سماج آپ کو اچھا نہیں مانے گا۔ یہ سماج جانتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور سماج کو معلوم ہے کہ آپ غیبت کرتے ہیں، سماج کو معلوم ہے کہ آپ بہتان لگاتے ہیں، سماج کو معلوم ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں، سماج کو معلوم ہے کہ آپ غنڈہ گردی کرتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ سماج کو معلوم ہے کہ ہر غلط قسم کے اخلاقی افعال آپ سے سرزد ہوتے ہیں، تو آپ اچھے مسلمان ہیں۔ اچھا مسلمان کون ہے؟ جو یہ سب کام نہ کرے، یعنی اپنی زبان کو ان تمام غلط باتوں سے بچائے، وہ اچھا مسلمان ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے حدیث شریف میں جس اچھے مسلمان کی وہ بات کی گئی ہے، اس کے لیے دو لفظ کا استعمال کیا گیا: سلامت رہے مسلمان۔ سلامت رہے مسلمان اس کی ہاتھ سے اور اس کی زبان سے۔ تو ہاتھ سے اگر لوگ سلامت ہیں آپ کے، اور آپ کی زبان سے سلامت ہیں، تو آپ اچھے مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھا آپ نے، آپ مسلمان ہیں۔ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے لوگ سلامت ہیں، اچھے مسلمان ہیں۔ اب جب آپ اچھے مسلمان ہیں، تب پھر اس میں دیکھیے کہ آپ سید ہیں، مغل ہیں، پٹھان ہیں، انصاری ہیں، منصوری ہیں، شاہ ہیں، فقیر ہیں، اب جو ہے وہ بات کی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ کے لیے اچھا مسلمان ہونا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے ایمان۔ بس میں بتائیے صاحب یہ لیٹ کر گئے قبلہ، تو ان کے لیے مجھے منبر پہ بیٹھ کے خطاب کرنا پڑا، ورنہ میں تو کہاں بولتا۔ تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہم لائے ہیں وہ اللہ پر ہے، اس کے رسولوں پر ہے، اس کی کتابوں پر ہے، یوم آخرت پر ہے، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ہے۔ دیکھیے یہاں لفظ ایمان استعمال کیا گیا۔ اس کو دوسری حدیث کے ساتھ لاتے ہیں: تو تم میں کا کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب 1,24,000 جو نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے، اس میں ایک خصوصیت آ گئی، اور یہ کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں، صاحب ایمان ہو بھی نہیں سکتا، یعنی مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک مجھ سے پیار نہ کرے۔ کس حد تک؟ وہ حد ہے بچوں سے زیادہ، گھر سے زیادہ، خاندان سے زیادہ،
سب سے زیادہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے اچھائی برائی دکھائی پڑتی ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے. یہ اس کا دل بتائے گا کہ وہ اپنے پیغمبر سے کتنی محبت کرتا ہے. آخری شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کر دیتے ہیں کہ پیغمبر سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے.